عاشورہ عشرہ سے ماخوذ ہے، یعنی 10 محرم۔ اس روزے کے بارے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس عاشورہ محرم کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ اس کی کیا فضیلت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جواب دیا، احتسب علی اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ ان یکفر السنہ التی قبلہ، کہ یہ ایک دن کا روزہ اس سے پہلے یعنی گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ایک دن کا روزہ، یہ ہے عاشورہ محرم کی فضیلت سنت کی روشنی میں۔ البتہ اس روزے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور بھی رہنمائی اس کے بارے میں فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روزے سے پہلے یعنی عاشورہ 10 تاریخ سے پہلے ایک دن روزہ رکھو، صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوم، آپ اس سے پہلے ایک دن روزہ رکھو اور اس کو جفت بناؤ تاکہ یہود کی مخالفت ہو، یا اس کے بعد 9 10 کو یا 10 اور 11 کو، اس طرح سے یہ جفت بنے گا اور اس میں یہود کی مخالفت مطلوب ہے۔ یہ نہیں کہ ہم دوسری قوموں کے دوسرے لوگوں کے نقش قدم پہ چلیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سنت کو اپنا رہنما سمجھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اگر میں آئندہ لئن بقیت قابل، اگر میں آئندہ زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، 9 اور 10، اس طرح سے عاشورہ محرم کی فضیلتیں بٹورنے والے وہ خوش نصیب اہل سنت جنہیں کوئی رفض، جن کے ہاں کوئی بدعت، اس سے مبرہ ہو کر کے یہ 10 تاریخ کا روزہ اس نیت سے رکھیں گے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس نیت سے یہ مخالفت کریں گے یہود کی، کیونکہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امر ہمیں ہے کہ ہم اس مغضوب علیہم قوم کی مخالفت کریں، اور اس طریقے سے اہل البدع اور مغضوب علیہم ان لوگوں سے مبرہ ہونا ہے۔ تو آپ سنت کو الزامی پکڑیے، ضروری پکڑیے، اور 9 10 کا یہ سب سے افضل روزہ ہے، یا اگر نہیں 10 اور 11 کا۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو یہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور کوشش کریے آپ خود یہ روزہ رکھیں، اپنے بچوں سے یہ روزہ رکھوائے، اپنے دوستوں کو میسیج کریں، تو یہ ضروری ہے، کیونکہ سنت کی ترویج یہ اہل سنت کا منہج ہے اور اہل سنت کی شان ہے۔